بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس دی لاسٹ پلے دیٹ از اسموک اسکرینس ریٹن بائی ایچ برگہاؤس۔ تو اس سے پہلے تمام پلیز میں نے کور کیے ہیں، اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں واچ کی تو اس چینل کی پلے لسٹ میں جا کے واچ کر سکتے ہیں، ادروائز یہاں اوپر جو لنک کچھ آ رہے ہوں گے نظر یا تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے، ان میں سے جو پہلا آئی بٹن میں لنک آپ کو نظر آئے گا اس پہ کلک کر کے آپ اس پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں اور تمام لیکچرز یعنی 4 جو اس کے آنسر ہیں وہ وہاں سے واچ کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، اس ویڈیو میں نئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے کلک کریں، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ لیٹ سٹارٹ۔ ریفرنس، پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہیں تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی، ادروائز آپ پچھلی ویڈیوز واچ کر لیں۔ اس میں آپ کو ریفرنس بتاؤں گا، اس کو RTC کویسچن آپ کو بتاؤں گا، انٹروڈکشن دوں گا اور موسٹ امپورٹنٹ کویسچن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ملٹی آنسر شیئر کریں گے۔ تو انٹروڈکشن اس کا کیا ہے، اسموک اسکرینس کے میننگ کیا ہے؟ اسموک اسکرین کے بیسیکلی میننگ جو ہے یہ کیسے، اسموک دھوئیں کو کہتے ہیں اسکرین، دھوئیں کی اسکرینس، دھوئیں کے پردے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جو پردے نہیں ہیں بیسیکلی ویسے ہی کوئی پردے انہیں بنا لے، یعنی کوئی اپنی بات پہ پردہ ڈالے لیکن وہ پردہ بھی پردہ نہیں ہے، اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈرامہ جو ہے اس میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ بظاہر لوگ مطمئن اور خوش نظر آتے ہیں، مگر یہ ظاہری اطمینان صرف ایک پردہ وغیرہ ہوتا ہے جو کہ بالکل کمزور سا پردہ ہوتا ہے، دھوئیں کا پردہ ہوتا ہے۔ ان کے اندر پریشانی اور کشمکش موجود ہوتی ہے۔ ایک چہرے پر لوگ کئی چہرے سجا لیتے ہیں۔ لوسی جو ہے وہ ایک 40 سالہ خاتون ہے، اس ڈرامے میں کا کریکٹر ہے بیسیکلی۔ اس کی ایک بہن ہے سوسن، اس کا نام ہے، جو کہ 50 سال کی بوڑھی عورت ہے اور وہ اپنی بہن سے ملنے آتی ہے۔ لوسی کی بیٹی پریم روز ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک 20 سالہ خوبصورت لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، اپنے لباس اور ظاہری میک اپ کا بڑا خیال رکھتی ہے اور رقص کی محفلوں میں جاتی ہے، لڑکوں سے ملتی ہے۔ اس کی خالہ سوسن جو ہے وہ اس پر کافی نظر رکھتی ہے، کڑی نظر رکھتی ہے، اور چند امور پر اس سے گفتگو کرنے کے لیے اس سے وقت چاہتی ہے لیکن وہ وقت نہیں دیتی پریم روز جو لڑکی ہے۔ لوسی اور سوسن آپس میں دونوں بہنیں باتیں کرتی ہیں۔ لوسی نے اپنے خامند چارلس ایسٹن کو طلاق دے دی تھی، اس کے خیال میں اس کے خامند نے اسے محبت کے نام پہ دھوکہ دیا تھا۔ سوسن کہتی ہے کہ اگر اس بات کا پتہ پریم روز کو چلے گا تو وہ یہی سمجھے گی کہ اس کا باپ ایک بدمعاش تھا اور ماں بے وقوف ہے۔ لوسی اس بات پر افسوس کا اظہار کرتی ہے کہ وہ روزی کمانے میں لگی رہی اور بیٹی کی تربیت پر پوری توجہ نہ دے سکی۔ اتنے میں پریم روز جو ہے وہ لڑکی اس کی ایک دوست کلیئرس وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا بھائی انتہائی کالا اور بدصورت ہے، یعنی کہ میرا بھائی انتہائی کالا اور بدصورت ہے، لیکن آپ کی بیٹی پریم روز یہ میرے اس بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں شادی ناکام ہو جائے۔ اتنے میں پریم روز بھی آ جاتی ہے، وہ لڑکی، وہ کہتی ہے کہ شادی میں اصل چیز محبت ہے نہ کہ جسمانی خوبصورتی۔ اس کی مثال دیتی ہے کہ میرا باپ خوبصورت تھا مگر اس نے میری ماں کو دھوکہ دیا۔ تو پہلے تو اس کی ماں جو ہے لوسی وہ اس غیر موضوع شادی کی اجازت دینے سے انکار کرتی ہے لیکن بعد میں راضی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کے ریلیٹڈ یہ پورا ناول ہے۔ یہ اس کا انٹروڈکشن تھا۔ اب ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، ریفرنس میں آپ لکھیں گے دیز لائنس ہیو بین ٹیکن فرام دی، جس میں سے بھی آئے گا وہ آپ لکھیں گے، فرام دی اسموک اسکرین ریٹن بائی ایچ برگہاؤس، اور کانٹیکسٹ میں آپ یہ والا ہی لکھیں گے، جو بھی پیرا آئے گا اس کے کانٹیکسٹ میں آپ یہی لکھیں گے۔ ریڈ میں کرتا ہوں، ٹرانسلیٹ بھی کروں گا، آپ کیئرفلی سنیں۔ ان دس پلے اپیرنٹلی سوسن، Lucy and Primrose seem to be happy but inside them there is a lurking tension۔ کہتے ہیں بظاہر تو سوسن، لوسی اور پریم روز وہ خوش نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر ہی اندر جو ہے وہ ایک الجھن یا ٹینشن جو ہے وہ ضرور موجود ہے، وہ اس کا شکار ہیں تینوں۔ They are smoke screens، کہ وہ اپنی ذات پر دھوئیں کے پردے اوڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو پردے نہیں ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ پریشان ہیں لیکن وہ ظاہر یہ کرواتی ہیں کہ وہ خوش ہیں۔ سوسن کنسیڈرز دیٹ میرج گیوز اے سینس آف رسپیکٹ اینڈ سیکیورٹی ٹو وومن۔ سوسن کا خیال ہے کہ اس کے خیال میں شادی عورت کو ایک تحفظ اور ایک رسپیکٹ، تعظیم کا احساس جو ہے یہ عطا کرتی ہے، بخشتی ہے۔ لوسی کنسیڈرز لو اینڈ بیوٹی ایز اے کوالیفیکیشن فار میرج، لیکن جو اس کی بہن ہے لوسی، اس کے نزدیک محبت اور خوبصورتی شادی کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اینڈ
Primrose has been brought up on the thought, لیکن ان کی جو بیٹی ہے پرمروز اس کا خیال ہے that all men are rotters, کہ تمام آدمی جو ہیں یہ نکمے ہیں، غلط ہیں، ٹھیک ہے جی، تمام مرد غلط ہوتے ہیں. she thinks widely and wisely, بڑی جو ہے وہ نہایت عقل مندی اور وسیع ذہن سے وہ سوچتی ہے. that the splendor of character, cultivated mind and mutual love are the secret of good married life, کہ وہ نہایت عقل مندی سے سوچتی ہے کہ کردار کی خوبصورتی، ذہنی پختگی اور باہمی جو ایک انس اور پیار ہوتا ہے یہ ایک خوشگوار زندگی کے راز ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے، نہ کوئی یعنی کہ بیوٹی، فزیکلی بیوٹی جو ہے یہ اس کے لیے ریکوائر نہیں ہے. سو ان لائک لوسی، لہذا وہ لوسی سے اختلاف کرتی ہے. شی سلیکٹس این اگلی جان، سو اس لیے وہ ایک بدصورت جون جو اس کی دوست کا بھائی ہے اسے پسند کرتی ہے اپنا جیون ساتھی بنانے کے لیے. ایٹ فرسٹ لوسی فیلز سیور انگزائٹی اینڈ ٹرائز ٹو ریزسٹ ہر ڈاٹر، شروع میں اس کی ماں لوسی جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتی ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے. بٹ لیٹر آن، لیکن بعد میں شی بیکمس ریڈی ٹو سی جان، لیکن وہ بعد میں اسے اپنی بیٹی کا خاوند دیکھنے اور دی فیوچر ہسبینڈ آف ہر ڈاٹر، مستقبل کا، اپنی بیٹی کا مستقبل میں خاوند دیکھنے پر راضی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ شادی میں راضی ہو جاتی ہے. نیکسٹ جی ایکسپلینیشن میں آپ کیا لکھیں گے؟ فرسٹ تو یہ لائنیں 2 لکھیں گے، اینڈ دین اس کے بعد انٹروڈکشن میں نے آپ کو بریفلی دیا، اس میں سے وہ لکھیں گے جس پیرا کی آپ ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، جو پیرا آپ کو پیپر میں دیا گیا ہے اس کے ریلیٹڈ لکھیں گے. اس کو سمجھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. اگر نہیں سمجھ آتا تو پھر اس کے لیے ملٹی آنسر ہے، وہ آپ یاد کریں گے. تو اگر آپ کو یہاں نہیں پتہ چل رہا تو ملٹی آنسر کو یاد کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ یو ول رائٹ فار دی ایکسپلینیشن آف دیٹ پیرا، ایزیلی آپ اس کے لیے لکھ سکیں گے. تو جب آپ لکھ لیں گے تو نیچے کومنٹ یا مورل کے طور پہ یا اس کے رزلٹ کے طور پہ ان شارٹ آپ یہ بھی ریمارکس دے سکتے ہیں. بیٹر این اگلی فیس دین این اگلی مائنڈ، کہ بدصورت چہرہ یہ زیادہ اچھا ہے بدصورت دماغ سے. یعنی اگر کسی انسان کا ذہن گندا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، لیکن اگر کسی انسان کا صورت اچھی نہیں لیکن ذہن صاف ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. سو اب ہیں جی آپ کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچنس. دیر آر سم موسٹ امپورٹنٹ کویسچنس. یہ کچھ آپ کے لیے اہم کویسچنز ہیں، انہیں سمجھیے گا. میں ٹرانسلیشن بھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ. سو نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ان تمام کے لیے ملٹی آنسر RTC کے لیے ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کویسچن کے لیے ایکسپلینیشن میں جو یوز کریں گے، اور اس کے لیے فرسٹ ہے ہاؤ ڈز پرمروز بیہیو ود ہر آنٹ، وہ اپنی خالہ جو اس کی خالہ ہے سوسن اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے. کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ لوسی اینڈ پرمروز، یہ دونوں ماں بیٹی جو ہیں، لوسی ماں ہے اور یہ بیٹی ہے، ان دونوں کے درمیان ان کا دونوں کا موازنہ بھی کریں اور ان دونوں کے درمیان فرق بتائیں، تضاد، مختلف چیزیں کیا ہیں، کیسے مختلف ہیں یہ بھی بتائیں. اسموک اسکرینز بائی برک ہاؤس brings out the contrast between the inner and the outer life of human beings. ڈسکس کہ یہ جو اسموک اسکرین ڈرامہ ہے، یہ پلے جو ہے، یہ انسانوں کے اندر اندرونی اور بیرونی دونوں زندگیوں میں جو فرق ہوتا ہے، کنٹراسٹ ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے. اس چیز کو ڈسکس کریں کیسے ظاہر کرتا ہے. ہو اسموک اسکرین، کون کس کے لیے دھوئیں کا سا پردہ ہے، اس چیز کو بتائیں. ایکسپلین دی ٹائٹل آف دی پلے کا جو ٹائٹل ہے یعنی کہ اسموک اسکرین، اس کو ایکسپلین کریں کیوں اس کا نام اسموک اسکرین رکھا گیا، کہ دھواں کے پردے کیوں رکھا گیا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا بھی تھا. ڈسکس دی تھیم آف اسموک اسکرینس ود دی ہیلپ آف پلاٹ اینڈ کریکٹرز. جو اس کا پلاٹ ہے، یعنی پلاٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کا پیچھے متن ہے، کنٹینٹ ہے، پورا ناول ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے کرداروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے تھیم کو ڈسکس کریں. لو از مور امپورٹنٹ دین فزیکل بیوٹی ان میرج از دی میسج آف دی پلے ایلیبوریٹ. کہتے ہیں کہ جسمانی خوبصورتی سے زیادہ اہم محبت ہوتی ہے، یہی اس پلے کا میسج ہے. اس چیز کو ڈیلیور کریں، اس چیز کو وضاحت کریں، اس کو ایلیبوریٹ کریں. رائٹ اے کریٹیکل سمری آف دی پلے ود اسپیشل کومنٹس آن اٹس تھیم. اس پلے پر ایک تنقیدی سمری، ایک تنقیدی خلاصہ لکھیں
اس میں اسپیشل آپ جو ہے وہ اپنے رائے کا اظہار کریں اس کی مرکزی کردار پر، اس کی تھیم پر، اس کے مرکزی خیال پر آپ اپنے کمنٹس کا اظہار بھی کریں. سو اسے اچھے سے پریپیئر کریں، اچھے سے سنیں سمجھیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملٹی آنسر شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اگر ویڈیو پسند آئے لازمی سے شیئر کریں اور اسے لائک کریں. کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.